دیکھیے یہ جو ان کے سیٹس انہوں نے گنوائی ہیں، میرا اندازہ یہ ہے کہ اس کو ہمیں اس طریقے سے بھی دیکھنا چاہیے کہ کسی جمہوریت میں جب آپ تیسری ٹرم کر رہے ہیں تو ایک اینٹی انکمبنسی فیکٹر آتا ہے، یعنی کہ آپ بھائی اتنے سالوں سے ہیں تو آپ کے خلاف اپوزیشن شروع ہوتی ہے، اور وہ مجھے لگتا ہے کہ ان کی جو پاپولیرٹی میں کمی آئی ہے اس کا بڑی وجہ یہی ہے کہ اینٹی انکمبنسی جو ہر جمہوریت میں ہوتی ہے کہ اگر صاحب آپ اتنے سال رہے ہیں تو آپ کے جو غلطیاں ہیں وہ ہمیں زیادہ نظر آتی ہیں بنسبت جو آپ نے خوبیاں ہیں یا جو آپ نے اچھا کیا ہے. تو میرے سمجھ میں میرے لحاظ میں کہ یہ اینٹی انکمبنسی فیکٹر جو ہے یہ بڑا فیکٹر ہے ان کی الیکشن میں کم سیٹس حاصل کرنے کا. جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ اب ان کی پالیسیز میں کیا فرق آئے گا، مجھے لگتا ہے کہ ان کو اب اندازہ ہوگا کہ صاحب یہ کہ آپ پاکستان کو ایک ٹول بنائیں، ایک بہانہ بنائے کہ صاحب ہم ان کو چوڑیاں پہنائیں گے، ان کا بھیک کا کٹورا ہے وغیرہ، اس میں کچھ تبدیلی آنے کے امکان ہیں. مجھے اس سے ایک یہ بھی لگتا ہے کہ ہمارے نواز شریف صاحب جو ہیں، جو پی ایم ایل این کے پریزیڈنٹ ابھی پھر الیکٹ ہوئے ہیں، ان کا کچھ تعلق ہے نریندر مودی کے ساتھ. مودی صاحب ان کی شادی میں جو ان کے گھر کی شادی تھی اس میں شامل بھی ہوئے تھے، اور نواز شریف صاحب کی جو سٹیٹمنٹس ہیں، اس سے بیانات جو ہیں، اس سے محسوس ہوتا ہے کہ ان کا خیال ہے کہ ہم نے غلطی کی، اور یہ ہندوستانی کامنٹیٹرز نے تو اس پہ بہت لمبے تجزیے کیے ہیں کہ صاحب واجپئی صاحب کے وزٹ کے بعد جو کارگل ہوا تو وہ قصوروار اس میں پاکستان تھا، ہندوستان نہیں تھا. یہ اس پہ ہم بحث کر سکتے ہیں، لیکن بڑی بات یہ ہے کہ اگر یہ ہمارا ایٹیٹیوڈ رہا کہ صاحب ہماری طرف سے کچھ کوتاہیاں ہوئی ہیں اور ہم رشتہ بہتر کرنا چاہتے ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ اس وقت شاید مودی کو بھی نظر آئے کہ یہ بھیک کے کٹورے کی بات کرنا یا ہم ان کو چوڑیاں پہنائیں گے کے بجائے کوئی ایسا طریقہ ڈھونڈا جائے کہ پاکستان کے ساتھ کسی قسم کا معاہدہ ہو کہ آگے بڑھ سکیں اور ریجنل کنیکٹیوٹی کو کچھ پیش رفت کرنی چاہیے. ہاں دیکھیے یہ سب چیزیں ابھی کس طرف یہ اونٹ بیٹھتا ہے اس کہنا ذرا مشکل ہے. ہم 8 جون تک انتظار کریں جبکہ نئے لوک سبھا کی کو انوگریٹ کیا جائے گا. اس سے پہلے جو بات چیت ہوگی اس میں ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ کس کروٹ یہ اونٹ بیٹھنے والا ہے. اچھا، پچھلی دفعہ 2013 میں جب وہ پہلی دفعہ آئے تھے تو انہوں نے مدعو کیا تھا سارک ممالک کے سربراہان کو، اور میاں نواز شریف صاحب اس میں گئے بھی تھے. اگر اس دفعہ 8 جون کو وہ پاکستان کے وزیر اعظم کو مدعو کرتے ہیں حل برداری کی تقریب میں 8 کو یا 9 کو، تو آپ کے ماہرانہ رائے کیا ہوگی، مشورہ کیا ہوگا کہ ہمارے وزیر اعظم کو اس میں شرکت کرنی چاہیے یا موجودہ حالات میں نامناسب ہوگا؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اب ہمیں یہ پہچاننا ضروری ہے کہ ہمارے خطے میں اگر ایک
معذرت چاہتا ہوں اردو کا الفاظ مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن انگریزی میں جسے کہتے ہیں ہیجمن ہے، وہ ہندوستان کی حیثیت ہے. ہندوستان اس علاقے میں سب سے بڑا ملک ہے. سب ممالک کے ساتھ اس کے رشتے اس نوعیت کے ہیں جس میں انہوں نے ابھی تک کوشش کی ہے ڈیلیبریٹلی کہ پاکستان کو ایکسکلوڈ کیا جائے. انہوں نے رشتہ بنایا ہے بنگلہ دیش کے ساتھ، انہوں نے رشتہ بنایا ہے بھوٹان کے ساتھ، سکم کے ساتھ وغیرہ، مالدیو کے ساتھ، اور ان سب رشتوں میں ایک چیز جو نظر آتی ہے وہ یہ کہ پاکستان کو چھوڑتے ہوئے وہ ریجنل کنیکٹیوٹی کو بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں. اب اس میں پاکستان کے لیے کوئی خاص فائدہ نہیں ہے اور انفیکٹ بہت نقصان ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ کشمیر کے سلسلے میں جو ہندوستان کر رہا ہے اور جو نریندر مودی صاحب کر رہے ہیں اس سے ہمارے ہاں بہت تکلیف پیدا ہو رہی ہے، اور اس کی عکاسی ہمارے سیاستدان کرنے کے لیے مجبور ہیں. اب اس سے آگے کیسے بڑھا جائے گا، اس میں سفارتکاری کا بہت اہم کردار ہوگا، اور ہماری طرف سے میرا خیال یہ ہے کہ ہمارے سفارتکار جو ہیں ان کو دیکھنا ہے کہ کہاں ہیں یہ گیپس اور ان گیپس کو بھرا کیسے جا سکتا ہے. جی ٹھیک. نہیں، آپ کی رائے ہے کہ وزیر اعظم کو نہیں جانا چاہیے اگر دعوت آتی بھی ہے؟ نہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا. میں کہہ رہا ہوں کہ جانے کے جو شرائط ہیں اس میں یہ ہونا چاہیے کہ سب آپ اپنے سب جو پڑوسی ہیں سب کو بلا رہے ہیں تو ان کے ساتھ جو آپ رشتہ رکھنا چاہتے ہیں اس کو آپ پہلے ذرا واضح کر دیں، کیونکہ یہ نہ ہو کہ پاکستان وہاں پہنچ کے اس کو یہ محسوس ہو کہ ہندوستان کی پالیسی ہے پاکستان کو آئسولیٹ کرنا. صحیح. اچھا شیخ صاحب، وزیر اعظم صاحب چائنا میں ہیں اور 8 جون کو انہوں نے واپس آنا ہے. جو بزنس اینٹیٹیز ہیں ان کے ساتھ ان کی ملاقاتیں جاری ہیں. مشاہد حسین سید صاحب کا یہ کہنا تھا کہ جو پاکستان اور چین کے تعلقات رہے ہیں پچھلے کچھ عرصے سے شاید اب ویسے نہیں ہیں، یا کچھ ریزرویشنز ہیں چین کے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس دورے کے بعد وہ تمام تحفظات دور ہو جائیں گے اور یہ دورہ پاکستان کے لیے معاشی اعتبار سے کتنا سود مند ثابت ہوگا؟ دیکھیں، مجھے تو یہ نظر آتا ہے کہ ہم نے ہندوستان کے ساتھ چائنا کے ساتھ یہ معاہدہ کیا ہے کہ ہم ML1 کے لیے $1 ارب کے قریب دیں گے، اور ہمیں توقع ہے کہ چین کی طرف سے $4 ارب ہوں گے، اور اس سے ہماری جو ریل روڈ سسٹم ہے وہ اس کو ماڈرنائز کیا جائے گا. اگر ہم اس کو ماڈرنائز کرتے ہیں تو ہماری جو کمیونیکیشن سسٹمز ہیں اور اس کے ساتھ ہماری جو اقتصادی ترقی کے مواقع ہیں وہ سب بہت بڑھتے ہیں. اور اس کی وجہ سے میں تو اب یہی دعا کر رہا ہوں کہ اس پہ معاہدہ ہو جائے جب شہباز شریف صاحب وہاں پہ ہیں، کہ ہم $1 ارب ہم نے اپنے طور پہ ایلوکیٹ کرنے ہیں، اور چینی بینکیں $4 ارب اور کریں گے، اور ہمارا یہ ML1 کا جو پروجیکٹ ہے یہ پورا کیا جائے گا. ہمارے ہاں اور دوسرے ممالک میں بھی کنیکٹیوٹی بہت اہم ہے، اور ہمارے لیے یہ جو ریلوے والا سسٹم ہے اس کو ہم پوری طرح سے استعمال کریں تو بہت فرق پڑ سکتا ہے. اور اس کا مثال آپ اپنے پڑوسی ملک ہندوستان کا دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے ہاں جو زیادہ ٹریفک ہے وہ ٹرین کے ذریعے ہوتی ہے، اور اس سے ان کی اقتصادی ترقی بہت بہتر ہے بنسبت ہمارے. ہم اگر 2.1 اور 2.3 کے درمیان ہیں تو وہ 8 اور 8.5% کے حساب سے بڑھ رہے ہیں. اور اس میں جو ٹرانسپورٹ ہے
اور جو ٹرانسپورٹ کا طریقہ کار ہے وہ ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔